नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको यहाँ पे कुरान की निस्बत लाके जमा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। आयतें चल रही थी सूरह आले इमरान की आयत नंबर 41 से। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलूंगी, जो पॉइंट्स कल नहीं बताई थी उसको बताते हुए चलूंगी बहनों। कि जो मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, उन्होंने अल्लाह तबारक ताला से प्रेगनेंसी के दौरान ही उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह, मेरे पेट में जो बच्चा है मैं उसको क्या करती हूँ, तेरे राह में वक्फ करती हूँ, डेडिकेट करती हूँ। है ना माशाल्लाह बहनों। और देखो ना, उसके बदले में उन्होंने डील नहीं रखा कि या अल्लाह मैं ये कर रही हूँ तो मुझे ऐसा चाहिए। या तो उन्होंने अकड़ नहीं दिखाई, तकब्बुर नहीं दिखाया, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना हमारे अंदर। तो यहाँ पे देखो बहनों, वो कितने अच्छे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तबारक ताला, मैं तो कल सोच में पड़ी थी कि या अल्लाह, मरियम अलैहिस्सलाम की मम्मी, है ना, ऐसा तो लगता ही नहीं था कि हम लोग को कभी पता भी जाएगा उनके बारे में। पर उनकी वो अदा अल्लाह को कितनी पसंद आई ना, कि अल्लाह तबारक ताला ने, कितने जमाने पहले की बात है बहनों की, मगर अल्लाह तबारक ताला ने इतने सालों के बाद उनके बारे में हमको बता रहे हैं आयतों के जरिए, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कितने मकबूल होंगे, अल्लाह के कितने मुकर्रब बंदे होंगे, है ना। हम लोग दुनिया के लाइन से सोचते हैं, और यहाँ पे एक माँ अपने बच्चे को, एक ही बच्ची, बहनों, शौहर का मैंने कहा ना इंतकाल भी हो गया, शी न्यू कि वो एक ही बच्चा है, फिर भी देखो क्या बेहतरीन नीयत, वो भी अल्लाह के रास्ते में वक्फ करना। हाँ। और डील में कुछ भी नहीं चाहिए, शी इज नॉट आस्किंग कि या अल्लाह, मैं अगर ये कर रही हूँ तो मुझे ये चाहिए, नथिंग बहनों। और क्या मांग रहे थे वो प्रेगनेंसी के दौरान? नानी थी ना वो ईसा अलैहिस्सलाम के, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम नानियों को भी ये बातें याद रखना है ना, इंशाल्लाह। और शैतान से हिफाजत, बहनों, पता है कि शैतान क्या है? हमारा खुला हुआ दुश्मन, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और शैतान ही है जो हमको अल्लाह से दूर करता है, नेकियों से दूर करता है ना। वो कभी जमने नहीं देता है ना हमको दीन के रास्ते में। कौन है जो हमको बहका देता है बहनों? शैतान, है ना। तो देखो, वो नानी ने ना सिर्फ अपनी औलाद के लिए, मगर अपनी नस्ल के लिए, ऑफस्प्रिंग के लिए, जुरियात के लिए, है ना, मेरा बच्चा और बच्चे के बच्चे के लिए भी, या अल्लाह तू उसको क्या कर, शैतान से हिफाजत। हाँ। तो इंशाल्लाह हम वो भी याद रखेंगे, अच्छे नाम रखेंगे। देखो, उन्होंने अपने बच्ची का नाम रखा, तो हम अच्छे नाम रखेंगे। आता है बहनों कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो नामों का असर होता है बहनों, माँ बाप का हक है अच्छे नाम रखना। और आता है कि हमारे नबी पाक सल्लम अगर किसी का नाम सुनते कि किसी का नाम जो है ना वो सही नहीं है, बिकॉज वो जाहिलियत में रख लेते थे, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नाम बदलाते थे बहनों। कितने सहाबाओं का नाम हमारे नबी पाक सल्लम ने बदलाया। वो समझ में आ रहा है, कितने उम्र वाले थे, बीच के उम्र वाले थे, तो भी बदलाए, ये बोल के कि नहीं ये नाम अच्छा नहीं है, ये नाम का असर बुरा होगा, और उन्होंने चेंज किया। तो ये भी सुन्नत में आता है, तो हम ये याद रखें इंशाल्लाह। हमारा तो प्रॉब्लम होता है डॉक्यूमेंट्स में सब में नाम चेंज करना, मगर वहां पे हम ये सब नहीं सोचेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मरियम अलैहिस्सलाम, है ना, उनकी किफालत के बारे में पूरा वाकया आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। खालू जो थे, माशाल्लाह, अल्लाह तबारक ताला, वो वक्त के नबी थे बहनों। ओके, जो जकरिया अलैहिस्सलाम थे, जो मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे, वो वक्त के नबी थे, चीफ प्रीस्ट बोलते ना वैसा, यानी कि उस टाइम पे बैतुल मकदस जो थे उसके मुफ्ती आजम कौन थे? वही थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब वो मेहराब में जाते हैं और देखते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम को बिना मौसम के फ्रूट्स मिलते हैं, तो वो वहीं पे दुआ करते हैं। तो इसके बारे में बहनों हमेशा याद रखना कि हम लोग को लगता है कि अरे ये तो सब कुरान की बातें है ना, अभी कहाँ ये सब होगा। पर बहनों ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। जैसे कि कितने बार होता है हम लोग प्रिपेयर ही नहीं होते, हम कुरान क्लास में इतने मसरूफ होते हैं, मेहमान आ जाते हैं या कुछ भी ऐसा होता है बहनों, अल्लाह की गैबी मदद हमारे साथ रहती है, और अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। बहुत स्लो आवाज आ रही है, क्या सबके लिए ऐसा ही है कि क्लियर है? प्लीज मुझे बताना, ओके प्लीज। और बाकी सब बहनें भी मुझे प्लीज बताना, हाँ, इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है अल्लाह तबारक ताला, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है।
کہاں پہ تھی؟ یس، وقت کے کھالو تھے. ہاں اب دیکھو بہنوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے بہنوں. حضرت فاطمہ تعالی عنہا جو تھی وہ بہت بھوکی تھی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بھوکے تھے. گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، اور ہمسایا یعنی پڑوس سے جو ہے کچھ کھانے کو آیا. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا. دیکھو نبی بھی ہے نا، کسی چیک کرتے نا اپنے بچوں کو. گھر میں ان کے تھے اور کھانے میں کچھ نہیں تھا، پڑوس سے اچانک سے کچھ کھانے کو آیا. تو نبی کو پتا ہے نا، پھر بھی نبی پوچھ رہے، جیسے ذکر علیہ السلام بھی پوچھ رہے تھے، ہے نا. تو اسی طرح یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کھانا کہاں سے آیا. تو پتا ہے انہوں نے بھی یہی کہا جو مریم علیہ السلام نے کہا. کیا کہا؟ کہ یہ کھانا جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے. میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرتی ہوں تاکہ ہم بھی ایسے ہی کہے. دیکھو، ہوا من عند اللہ، کہ یہ جو ہے میرے اللہ کے پاس سے ہے. کیا کہا؟ کہ یہ جو ہے میرے اللہ کے پاس سے ہے. حضرت فاطمہ تعالی عنہا نے بھی دیکھو قرآن سے کتنا ان کا تعلق تھا نا. ہر ہمارا سینٹنس، اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے. ہم تو جو ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں یا تو پکچروں کے ڈائلگ ہے، سچ مچ بہنوں میں اپنے بارے میں بھی بولتی ہوں کہ میرے زبان پہ وہ ڈائلگز برابر آ جاتے ہیں نا. کیا چل رہا ہے؟ فوق چل رہا ہے، مطلب کچھ بھی ہم لوگ جو ایڈ میں دیکھتے ہیں وہی بول دیتے ہیں نا. پر یہاں پہ یہ لوگ کا تعلق، یہ لوگ کا کنیکشن کس کے ساتھ تھا؟ قرآن سے تھا بہنوں. اور یہاں پہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کہاں سے کھانا آیا، تو دیکھو نا وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہوا من عند اللہ، کہ یہ میرے اللہ کے پاس سے ہے. اور بے شک اللہ تعالی رزق دیتا ہے کیسے؟ بنا حساب کتاب کے. الحمدللہ، ہے نا. تو ہمیشہ بہنوں ہم یاد رکھے. اور وہیں پہ جو ہے ذکر علیہ السلام نے دعا کی، پاکیزہ اولاد کی دعا کی بہنوں، طیبہ، ہے نا. پاکیزہ اولاد کی دعا کرے، کیونکہ وہ اولاد جو ہے نسلوں نسلوں تک اس کا اثر جائے گا، دین جائے گا، ہے نا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور بہنوں دیکھو دعا کہاں قبول ہو رہی تھی ذکر اسلام کی؟ ایک نیکی کی جگہ پر، ہے نا، محراب کے پاس، وہیں پہ انہوں نے دعا کرے. اسی طرح بہنوں ہم بھی جو ہے نا یہ قرآن کلاس کے بعد، اذان کے بعد، یعنی جہاں کہیں بھی نیکی ہو رہی ہے بہنوں، ہاں نیکی، صحیح نیکی، وہاں پہ ہم ضرور دعا مانگے، کیونکہ دعا جو ہے وہاں پہ قبول ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے بہنوں، اور وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے. الحمدللہ. اوکے. اور آیت نمبر 40 میں جہاں پہ فرٹیلٹی کا کوئی بھی دور دور تک بھی کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسباب، اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بہنوں، ہے نا. تو یہاں پہ بنا اسباب کے جو ہے ذکر علیہ السلام کو جو ہے وہ اولاد دے کے اللہ تعالیٰ نے بتائے. اور ہمارے ذکر علیہ السلام جو تھے وہ کیسے تھے؟ وہ ایک دم حیران ہو گئے تھے نا کہ بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے. حالانکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اولاد ہو جائے، اور جب اولاد کی خوشخبری دی گئی تو وہ ایک دم شوق میں چلے گئے، کیونکہ یہ ہیومن فیکٹر ہوتا ہے بہنوں. اگر سمجھ جاؤ، میں نے بہت اچھا ایگزام دی، میں نے بہت ہارڈ ورک کی، میں نے بہت اچھا ایگزام دی، اور میری بہن یا میری کوئی فرینڈ آ کے بھاگ کے آ کے بول رہی ہے، کال کر کے بول رہی ہے کہ مبین تو فرسٹ آ گئی کلاس میں، تو بٹ آف کورس میں بھی شوق میں جا کے حیرت میں ہو جاؤں گی، اور میں بولوں گی واٹ ریئلی، صحیح میں، سچی بول، سچی بول، ہے نا. ہم لوگ یقین نہیں کرتے، ہم لوگ بار بار بولیں گے سچی بولو. کیسے ایسا ہو سکتا ہے یار؟ کیسے میں فرسٹ آ گئی یار؟ ہاں، کسی کو لاٹری لگ گئی اچانک سے، یا کوئی کچھ بھی پیسے جیت گئے، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ کیسے ہو گیا یہ؟ او گاڈ آئی کانٹ بلیو اٹ، رائٹ. ہم ایسے ہی ڈائلگز بولتے ہیں، رائٹ. تو یہاں بھی ذکر علیہ السلام جو تھے وہ جو ہے خوشی کے مارے، حیرت کے مارے، اور ری اشورنس کے لیے وہ اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ ہاؤ کین دس بی، ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ. الحمدللہ. رضوانہ کچھ کہنا ہے کیا؟ تمہارا ہاتھ ریز ہے رضوانہ. کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اوکے باجی آواز نہیں آ رہی میری طرف آپ کی. باقی بس میں یہ بول دیکھو رضوانہ، باقی سب کو آ رہی ہے، تو تم تھوڑا نیٹ ورک کا چیک کر لو. اوکے. الحمدللہ. تو بہنوں یہ پورا جتنا بھی میں نے اب تک جو بتائی تھی وہ کل کا سبق تھا. اوکے. الحمدللہ. ہم آج کی آیتوں پہ چلیں گے، آیت نمبر 41 سے. اوکے. الحمدللہ. اب یہاں پہ میں اسپاٹ لائٹ کر دیتی ہوں. یس.
تو ان سے کیا کہا گیا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے نا. یہ ہماری آیتیں کل تک ہو گئی تھی. اب نیکسٹ کیا ہو رہا ہے, کہا میرے رب بنا دے میرے لیے ایک نشانی. اب یہ وہ چیز کنٹینیو ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے کہ زکریا علیہ السلام جو ہے نا ری ایشورنس کے لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ مجھے کوئی سمٹمز بتا دے, ہے نا. ہم لوگ ڈاکٹر کو کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر اس کے کیا سمٹمز ہے, اس کے کیا سمٹمز ہے نا, کیونکہ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ بھائی کوئی وسوسے کی بات تو نہیں ہو یا تو غلط گمان تو نہیں ہو, ہے نا. تو ہم بھی کیا چاہتے ہیں بہنوں کی پتہ تو چل جائے نا کہ ریئلی. اب دیکھو بہنوں یہاں پہ زکریا علیہ السلام پہلی بات تو خوشی بہت تھی, شاکنگ بھی تھا, ہے نا. اور یہاں پہ وہ صحیح انڈرسٹینڈنگ کے لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ, ہے نا, ان کو پورا یقین ہے, بس ان کو کیا چاہیے, کوئی سمٹمز چاہیے, کوئی تو نشانی چاہیے نا کہ پتا چل جائے کہ ہاں میری بیوی پریگننٹ ہو گئی ہے. کیونکہ پیریڈس تو نہیں آ رہے کہ ہاں بھائی پیریڈ سٹاپ ہو گئے. ہمارے جیسے کوئی پریگنینسی کٹ تو نہیں ہے نا کہ ہاں بھائی پریگنینسی کٹ لے کے جا کے دیکھے معلوم پڑ گیا, یا چلو بلڈ یورین ٹیسٹ کر دیے, بلڈ رپورٹ کر دیے. وہ زمانے میں یہ سب نہیں تھا, رائٹ. تو یہاں پہ وہ کیا مانگ رہے ہیں, اللہ سے نشانی مانگ رہے ہیں. زکریا السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے رب بنا دے میرے لیے ایک نشانی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم جو ہے وہ بات نہیں کر سکو گے لوگوں سے مگر 3 دن تک, مگر کیسے, اشاروں سے. یعنی ان کی نشانی کیا تھی بہنوں کہ وہ 3 دن تک لگاتار آپ لوگوں سے جو ہے ان کی زبان جو ہے نا الحمدللہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, مگر اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے. مگر ہاں ذکر کرنا, ان کی جو نماز پڑھنا وہ سب کر سکتے ہیں الحمدللہ, بٹ خالی کیا نہیں کر سکیں گے, وہ لوگوں سے کلام نہیں کر پائیں گے 3 دن, مگر کیسے, اشاروں سے. یہاں پہ اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ چلو بھائی 3 دن تک تمہاری ہالیڈے ہے, ہاں تم آرام کرو, تم بات ہی نہیں کر سکتے ہو. دیکھو یہاں پہ میں تم لوگ کے ساتھ کیا کر رہی ہوں, کلام کر رہی ہوں, ہے نا, میں اشارہ تو نہیں کر سکتی تمہارے ساتھ. تو یہاں پہ دیکھو بہنوں کلام کرنا کتنا ضروری ہے, مگر وہاں پہ دیکھو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اچھا تم کلام نہیں بھی کر سکو تو بھی چلے گا, بٹ ایٹ لیسٹ اشارے سے تم کو کیا کرنا پڑے گا, تم کو تمہارا دین کی دعوت دینی پڑے گی. تبلیغ کا کام کہیں پر بھی سٹاپ نہیں ہوتا. اوکے. اب دوسری بات کیا سمجھ میں آئی کہ جو گونگے بہرے ہوتے ہیں وہ بھی دعوت کا کام کرتے ہیں بہنوں. آج بھی کتنے گونگے بہرے ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز سمجھ میں آئی کہ یہ سب جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے یہ اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اس میں بھی تم کر سکتے ہو, اشارے سے کر سکتے ہو نا, سر کی آسمان کی طرف اشارہ کرو, ہے نا, نماز کا اشارہ کرو, ذکر کے لیے تسبیح کا اشارہ کرو, سب کر سکتے ہیں, رائٹ. تو یہاں پر بھی انہوں نے کیا کیا, اشاروں سے تبلیغ کا کام کیا. اور ان سے کیا کہا جا رہا ہے, یاد کرو تمہارے رب کو بہت زیادہ, اور صبح اور شام بھی کیا کرو, ذکر کرو, اللہ کی تسبیح کرو. یعنی کہ ہم خوشی میں کیا ہوتے ہیں بہنوں, اتنی بڑی خوشی کی خبر کہ بڑھاپے میں بچہ ہو رہا ہے, تو انسان کیا ہوتا ہے بہنوں, اگر میں اور تم ہوتے تو بٹ آف کورس اللہ کا شکر ادا کرتے, پر کہیں نہ کہیں اتنا زیادہ تو نہیں کر پاتے, ہے نا. ہمارا تو ایسا ہوتا ہے کہ خوشی شادی کا ٹائم دیکھو, ہمارا تو ذکر اوپر نیچے, قرآن اوپر نیچے, کلاسز تو بھول ہی جاؤ, نمازیں بھی قضائیں ہو جاتی ہے, اور بھول ہی جاؤ کتنی نیکیاں چھوٹ جاتی ہے نا. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خوشی کے ٹائم پہ تم کو اور زیادہ کیا کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے, اس کی تسبیح کرنا ہے, خاص کر بہنوں صبح اور شام. یہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, خوشی کی کوئی بھی بات ہوتی ہے ہم سٹیٹس میں ڈال دیتے ہیں نا, ہمارا تو کام یہی ہے. خوشی کو کیا کرتے ہیں, ایسا سوشل میڈیا میں ظاہر کرتے ہیں کہ نظریں لگ جاتی ہے. تو یہاں پہ ہم کو ابھی کیا سیکھنا ہے بہنوں, کہ خوشی ہے اپنوں سے, جو ہم سے چاہتے ہیں ضرور بانٹو, مگر جو نہیں بھی جانتے بہنوں, ہم سٹیٹس میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے 300 لوگ دیکھ لیتے ہیں, وہ جو ہم کو نہیں بھی جانتے ہوں گے وہ جان کے کیا کرنے والے, اس میں کون حسد کر رہا ہے, کون جلن کر رہا ہے, ہم کو بھی نہیں پتا. سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ سب کا دھیان دینا بہت ضروری ہے. نبی تو کبھی غافل ہوتے ہی نہیں تھے, وہ تو ہمیشہ یاد کرتے تھے بہنوں. یہاں پہ تعلیم مجھے اور تمہیں دی جا رہی ہے,
समझ में आ रहा है कि नेमत मिलने पर, खुशी मिलने पर अल्लाह को नहीं भूलना है। मुसीबत में तो अल्लाह को हम बहुत याद करते हैं, उठ उठ के रोते हैं, तहज्जुद में तड़प तड़प के मांगते हैं, और जैसे ही मिल जाता है हम लोग तो भूल जाते हैं, है ना। मगर यहाँ पे अल्लाह ने साफ कह दिया कि बहुत ज्यादा क्या करो, अल्लाह की तस्बीह करो। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है बहनों, जब कहा फरिश्तों ने मरियम अलैहिस्सलाम को कि बेशक अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। अब यहाँ पे देखो, पहले जकरिया इस्लाम का पूरा वाकया चल रहा था, वहां से खत्म। हाँ, जकरिया इस्लाम को यहया इस्लाम की खुशखबरी दी गई। अब यहाँ पर जो मरियम अलैहिस्सलाम है, उनका तो पहला जहन बना रहे बहनों, क्योंकि जो उनसे अल्लाह ताला आजमाइश लेने वाला था, टेस्ट लेने वाला था बहनों, वो ता कयामत तक चल रहा है। वो एक ऐसा टेस्ट है बहनों, अभी तक कितना बड़ा मिरेकल है ये कि बिना वालिद के ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बहुत बड़ी आजमाइश थी, राइट। और ये जो टेस्ट था, एक कुंवारी लड़की, बच्ची बोल सकते हैं हम लोग, उसका जहन बनना, उसको प्रिपेयर करना, उसको उसके लिए तैयार करना, मेंटली फिजिकली, वाज नॉट अ स्मॉल थिंग बहनों। इसके लिए बहुत बहुत बोलते ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की, कुवत की जरूरत है ना बहनों। समझ जाओ, कोई लड़की प्रिपेयर ही नहीं है शादी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। हम लोग हमारी लाइफ में देखते हैं ना, क्या होता है पता है बहनों, वो बच्चियां डिप्रेशन में चले जाती है, वो बच्चियां नशा लेना शुरू कर देती है। समझ में आ रहा है, ये आज हो रहा है बहनों। सोचो, मरियम अलैहिस्सलाम अकेली औरत, हाँ, माँ से दूर है, बैतुल मकदिस में है, और उनसे इतना बड़ा टेस्ट होने वाला है, और उसके पहले उनको क्या कराया जा रहा है, प्रिपेयर कराया जा रहा है। तो फरिश्तों ने क्या कहा मरियम अलैहिस्सलाम से कि बेशक अल्लाह ताला ने आपको क्या किया है, चुन लिया है। बहनों, अल्लाह तबारक ताला ने इन हमको भी चुन लिया है ना बहनों। हाँ, इनको तो चुना ही है, हमको भी चुना है अल्लाह ताला ने। कैसे बहनों, एक बार यहाँ पे बिठा रहा है सुनाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और तुम खुद से नहीं आए, अल्लाह तबारक ताला हमको चूज किया है ना। वी आर द चोजन वंस। अल्लाह के कुरान के बारे में सुनना, ये हर एक के बस में नहीं है बहनों। अल्लाह ताला जिसके साथ बेहतराई का इरादा करता है, जिसको चाहता है उसको चुनता है बहनों, ये क्लासेस के लिए। तो अल्लाह ताला ने भी मुझे और तुम्हें ये क्लासेस के लिए चुन लिया है बहनों। एक तो ये चुन लिया, जैसे मरियम इस्लाम को 2 बार चुना है बहनों। एक तो उसकी इबादत के लिए, क्योंकि माँ ने कहा था कि अल्लाह मैं अपनी बच्ची को कुर्बान करना चाहती हूँ तेरे लिए, है ना। तो वहां पर भी अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया, है ना, किफालत के लिए। जकरिया इस्लाम को रख कर वो बैतुल मकदिस में उनके लिए एक मेहराब बनाकर उनको 24 घंटे 7 दिन, है ना, उसके लिए इबादत के लिए चुन लिया। देखो बहनों, वो जमाने में भी मर्द लड़के जो थे ना, वो जाते थे बहनों। लड़कियां, ये पहली लड़की थी जो गई थी बहनों। उसके पहले कभी कोई लड़की जाती नहीं थी, सिर्फ लड़के जाते थे। इसके लिए अल्लाह ताला उस आयत में कह रहे हैं कि लड़के जो है ना, वो लड़की के माने नहीं है बहनों। आयत आई थी ना कल हमारी, माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना। जब उन्होंने कहा था कि अल्लाह मैंने बेटी को जना है, हाँ, हालांकि अल्लाह को खूब पता था। तो अल्लाह कह रहा है कि लड़का बेटी के मानिंद नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बेटी थो लड़की थोड़ी ना लड़के के जैसी होती है, हम लोग बोलते हैं लड़की लड़के की जैसे नहीं होती। अल्लाह क्या बोल रहा है, लड़का लड़की के जैसे नहीं है। तो अल्लाह ताला प्रेफरेंस और इम्पोर्टेंस और सबसे ज्यादा बोलते ना अहमियत किसको दिया, लड़की को, कि बॉयज आर नॉट लाइक गर्ल्स, गर्ल्स आर मोर वर्थ। मतलब समझ रहे हैं बोलने का मतलब क्या है अल्लाह को। क्यों अल्लाह ताला ऐसा कह रहा है, क्योंकि जो काम अल्लाह को एक औरत से करवाना था, एक लड़की से करवाना था, उस काम के लिए लड़के की जरूरत नहीं थी, है ना। देखो ना बहनों, प्रेग्नेंट होने के लिए, हाँ, बच्चा जनने के लिए लड़की की जरूरत थी, और आज बहनों यानी कि वहां पे लड़के की जरूरत ही नहीं थी। तो देखो अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि लड़के जो है वो लड़कियों जैसे नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात बहनों, आज जो है ना, कितने लड़कियां लड़की होने से बहनों नफरत करते कि हमें लड़की क्यों पैदा हुई, काश मैं लड़का होती तो मैं ये करती, मैं वो करती। यानी कि वो अल्लाह के उस फैसले पे राजी नहीं है बहनों। वो अपनी जिंदगी को इतना ये करते कि हमको पीरियड्स होता है, हमको प्रेगनेंसी है, हमको ये है, हमको वो है। यानी वो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं। सोचो उनकी लाइफ कैसी रहेगी। और वेस्टर्न में पता है बहनों, कितने लड़कियां हैं जो अपना सेक्स चेंज करते हैं बहनों, सोच के देखो। दे आर नॉट हैप्पी विद देयर जेंडर।
اور پھر وہ لوگ جا کے غلط کام کرتے. لڑکے بھی بہنوں, ابھی تو لڑکیاں تو کرتی تھی, لڑکے بھی شروع ہو گئے. کتنے لڑکے ہیں بولتے کہ ہم کو لڑکا نہیں, ہم کو لڑکی بننا ہے, وہ جا کے پھر ٹرانسپلانٹ جا کے سرجریز کر کے آتے. آپ نے سنا ہوگا ویسٹ میں یہ کتنا چل رہا ہے بہن. یعنی اللہ کی تخلیق پہ خوش نہیں ہے, اور شیطان کیا کرواتا ہے پتا ہے, وہ بتاتا ہے, وہ بولے, وہ آئے گا انشاءاللہ آیت ہے. شیطان بولتا ہے کہ دیکھنا اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو اتنا بہکاؤں گا کہ وہ لوگ تیری تخلیق کو کیا کریں گے, چینج کریں گے, ہے نا, کریشن کو چینج کریں گے. اور آج یہ ہو رہا ہے بہنوں. ایک گائنیک بتاتی ہے کہ پہلے ہے نا اس کے پاس کپلز آتے تھے, ہسبینڈ وائف آتے تھے, جب پریگننٹ نہیں ہوتے تھے تو ایک ہسبینڈ وائف آتے تھے. آج کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد بہنوں کیا ہو رہا ہے پتا ہے, لیو ان ریلیشن کے جو لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں, جو بنا شادی کے رہتے ہیں, وہ لوگ آتے ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ آتے ہیں, منگیتر اور اس کی لڑکی, وہ لڑکی آتی ہے منگنی کرے, شادی نہیں کیے بہنوں, وہ لوگ آتے ہیں. کیوں آتے پتا ہے, ابورشن کرنے کے لیے آتے ہیں. کوئی ابورشن کرنے کے لیے آتا ہے, کوئی پریگننٹ ہونے کے لیے آتا ہے. اور وہ گائنیک بولتی ہے کہ آج تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ماں بیٹیاں آتے ہیں بہنوں. کون آتے, ماں بیٹیاں آتے. یعنی کہ بیٹیاں جو ہے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے, کس کس کے پاس ہو کے کہاں سے پریگننٹ ہوتی ہے, اور جب وہ کوئی بھی بوائے فرینڈ ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے تو پھر وہ ماں کے ساتھ آتی ہے ابورشن کرنے کے لیے. اللہ ہماری حفاظت کرے, اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے. ہم اس دور میں رہ رہے بہنوں جہاں پہ ایک مسلمان گائنیک بتاتی ہے کہ مجھے تو رونا آتا ہے, ایسی ایسی حرکتیں آج مسلمان گھروں میں, ویسٹرن کنٹری اور انڈیا میں سب جگہ یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرے بہنوں, ہم سب کی حفاظت کرے, ہے نا. آمین آمین آمین. اب یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا, مریم علیہ السلام کو چن لیا, الحمدللہ, اور پھر کیا کیا, ان کو پاک کر دیا کفر سے, شرک سے, گناہوں سے, ہے نا. اور ان کو چن لیا کس پر, عورتوں پر, تمام عالمین کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ہاں الحمدللہ. اس وقت کے زمانے کی بہنوں یہ سب سے زیادہ پورے عالمین میں, ہے نا, الحمدللہ. اس وقت کے زمانے کے لیے خاص کر بہنوں اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ان کو ولادت کے لیے قبول کر لیا, ہے نا, الحمدللہ. ایک تو ان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے قبول کر لیا, پھر یہ ولادت کے لیے قبول کر لیا. اسی طرح اللہ نے تمہیں اور مجھے یہاں پر بیٹھ کے سننے کے لیے قبول کیا. اور ایک بار اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں قبول کرے تو وہ کب ہوگا, جب ہم بولنے والے بنیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پہ ان کو پاک کر دیا, ان کی نگاہ پاک تھی بہنوں, ان کی زبان پاک تھی بہنوں, یعنی جسم روح دونوں پاک صاف تھے. وہاں پہ پورے لڑکے لوگوں کے بیچ میں ایک لڑکی رہ رہی تھی الگ روم میں بہنوں, پر کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ انٹر منگلنگ کرتے, وہ لڑکوں کے ساتھ جاتے. ہاں دینداری ہے, مسجد ہے, مگر نہیں بہنوں, کسی سے نہ بات کرتے, نہ کسی سے میل جول کرتے. یعنی کہ ان کو بھی ہم اپنے سامنے رکھ کے کیا رکھے, رول ماڈل رکھے. آج تو ہم قرآن کے یہ سب تعلیم سے کتنے دور ہے نا بہنوں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو یہ تعلیم دے, ہے نا. مریم علیہ السلام جیسا بنائے, کیسی پاک عورت تھی بہنوں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب میں یہ آیتیں پڑھ رہی تھی نا بہنوں تو سچی میں دل کر رہا تھا کہ یا اللہ ہم بھی ان کے جیسے ہو جائے, ہمارا جسم پاک ہو, ہماری روح پاک ہو, ہمارے نگاہ, ہمارا دیکھنا, ہمارا سننا, ہمارا بولنا, ہم لوگ سب کچھ وہ کیا کرے, پاک صاف کرے, ہے نا. ہم لوگ اٹھانا مطلب ہوتا ہے نا بہنوں, جتنا ہو سکے نگاہوں کو نیچے رکھے انشاءاللہ انشاءاللہ, ہے نا. اور اس کے بعد کیا کہا گیا, اے مریم علیہ السلام کیا کرو, فرما برداری کرو اپنے رب کی. حالانکہ بہنوں یہ تو بچپن سے ہی فرما بردار تھے, بچپن سے ہی ماں لا کے چھوڑ دیے بہنوں, تو ان کو دوسرا کام ہی کیا تھا وہاں مسجد میں, 24/7 یہ وہی کر رہے ہیں, وہی کر رہے ہیں. ہاں الحمدللہ. دیکھو لاسٹ والی آیت میں اچھا وہ یاد آ گیا بہنوں کہ ماشاءاللہ جیسے مریم علیہ السلام اس وقت کے لیے اللہ نے ان کو چنا, اور پورے عورتوں میں یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معزز, ان کو مرتبے والا بنایا تھا الحمدللہ. اسی طرح بہنوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خدیجہ تعالیٰ عنہا, ہاں, حضرت جو ہے عائشہ تعالیٰ عنہا, حضرت فاطمہ تعالیٰ عنہا, ان کے بھی بہت درجے ہیں بہنوں. ہاں الحمدللہ. یعنی ایک عورت کے بارے میں بتا کے ہم ہمارے صحابیوں کو نہیں بھول سکتے. ہاں, مریم علیہ السلام اور آسیہ علیہ السلام کا نام ماشاءاللہ ماشاءاللہ پرفیکشن میں آتا ہے بہنوں.
مریم علیہ السلام اور آسیہ علیہ السلام کا نام قرآن میں تو پرفیکشن کی لسٹ میں آتا ہے. وہ لوگ اتنے پرفیکٹ تھے. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے, ایک عورت کیا بولتی ہے, ارے ہماری تو عبادت میں کمی ہے, ہم لوگ تو لڑکیاں ہیں, پیریڈ آتا ہے, ہم لوگ سے کیا ہوگا, ہے نا, یہ ہمارے عبادت کے لائن سے آتا ہے. مگر مریم علیہ السلام اور آسیہ علیہ السلام, ایک کنواری ایک شادی شدہ, ہے نا, دونوں پہ آسیہ علیہ السلام پہ تو ان کا شوہر کا کیا ظلم تھا سب جانتے. مریم علیہ السلام کو کنوارے پن میں لوگوں نے اتنا ستایا ہم سب جانتے. مگر یہ لوگوں نے کبھی گیو اپ نہیں کیا. یہ لوگوں نے اپنی عبادت میں پرفیکشن کو جو ہے وہ پہنچ گئے. بہنوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ چیز ہم بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم بھی ایسے ہو سکتے ہیں. بہنوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو بھی مریم علیہ السلام, آسیہ علیہ السلام, ہے نا, ان کے جیسا بنا دے. آمین آمین آمین. ہے نا, جن کو اللہ تبارک تعالیٰ تمام جہانوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو چن لیا, گناہوں سے پاک صاف کر دیا, ان کو اتنا بہترین ان کو تحفے دیے جا رہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا بنا لے. ہاں آمین آمین آمین. اب نیکسٹ آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے مریم, اب یہاں پہ بہنوں اپنا نام تصور کرو. ہاں جیسے کہ میں سوچوں گی اے مبین, ہاں آپ سوچئے اے روبی, اے عامرہ. سب کے نام تو نہیں بول سکتی ہوں, بس اپنے اپنے ناموں کو یہاں تصور کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ, کیونکہ ہر آیت کس کے لیے بہنوں, ہر آیت میرے لیے ہے, ہر آیت میرے لیے. مریم علیہ السلام چلے گئے بہنوں, اب یہ آیتیں کس کے لیے, میرے لیے. اب ہم سے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ فرما برداری کرو اپنے رب کی, ہے نا. ہم کو کیا کرنا ہے, ہمارے رب کی اطاعت کرنا ہے, ان کے لیے سجدہ کرنا ہے, ان کے لیے رکوع کرنا ہے, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. میں اتنی حیران ہو رہی ہوں. ہاں ہم لوگ تو اچھے بنتے اور ممی آ کے بولتے کہ اور اچھے بنے, تو ہم لوگ غصے میں آ جاتے کہ کیا کروں, ہاں کیا کروں, رابرٹ بن جاؤں, کیا کروں, کیا بن جاؤں, ہاں اچھی تو ہوں اور کیا اچھی بنوں, کتنے بھڑک جاتے ہیں نا. اب سوچو نا, مریم علیہ السلام تو آلریڈی بہنوں کر ہی رہے, اتنا کر رہے تھے کہ بنا موسم کے ان کو دیا جا رہا ہے. ہاں اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا چن لیا ہوگا, سوچ کے دیکھو, آسمانوں سے رزق آ رہا ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہا ہے کہ اور فرما برداری کرو, اور بندگی کرو, اور اضافہ کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کو کیا کرنا تھا, پریپیئر کرنا تھا بہت بڑے آزمائش ٹیسٹ کے لیے. بیکاز بہنوں یاد رکھنا, آزمائشوں میں طاقت کی بہت ضرورت پڑتی ہے, اسٹرینتھ کی بہت ضرورت پڑتی ہے. ہم آزمائش میں نا سنبھل نہیں پاتے بہنوں, ہے نا. یا تو بکھر جاتے, یا تو ٹوٹ جاتے, یا تو کیا تو بک دیتے, ہے نا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عبادت سے جو ہے وہ قوتیں حاصل کرو. تعلیم دی جا رہی ہے بہنوں, جتنا زیادہ عبادت کرو گے اتنا زیادہ تقویٰ رہے گا, جتنا زیادہ تقویٰ رہے گا اتنا ہی اس آزمائش میں تمہاری مدد کی جائے گی, تم کو یہی کام آئے گا, ہے نا. اور سجدہ کرو, اور بہت زیادہ کیا کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ان کے بارے میں آتا ہے بہنوں کہ یہ سب آیتوں کے بعد مریم علیہ السلام تو اور اپنی عبادت میں, سوچو بہنوں, جو کر ہی رہی تھی وہ اور کر رہے, تو ان کے پیروں میں تو ورم آ گیا تھا بہنوں. جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ورم آ گیا تھا, سویلنگ آ گئی تھی بہنوں, اسی طرح ان کے پیروں میں بھی ورم آ گیا تھا, سویلنگ آ گئی تھی. ہم لوگ کا پیر میں ورم آتا ہے جب ہم لوگ ٹریولنگ کرتے, پیر لٹکا کے بیٹھتے, ہے نا. عبادت میں کبھی سنے بہنوں ہمارے پیروں میں درد آیا عبادت کر کے, ہاں عبادت کر کے سویلنگ کبھی آیا ہے نا. دنیا کے لائن سے آیا ہے, دنیا کے کام کر کے ہمارے پیر ٹوٹ جاتے, شاپنگ کرنے جاتے پیر ٹوٹ گئے, ہاں بیٹھ کے نمازیں پڑھ لو, ہے نا. ہمارا تو یہ حال ہے. اور یہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. جی سبھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور یہاں پہ بہنوں رکوع جو تھا نا ان کو نہیں دیا گیا تھا, ان کو صرف سجدہ تھا, رکوع نہیں تھا, ہے نا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ ان کو رکوع کرنے کی تعلیم بھی دے رہے ہیں الحمدللہ. اور یہاں پہ اور ایک بات ہے کہ با جماعت بھی بتا رہے کہ با جماعت رہے, بیکاز اکثر یہ جو آتا ہے نا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, ہے نا. بہت خوبصورت آیت ہے بہنوں, اپنے اوپر لیں گے. ہم لوگ تو موسم کے ساتھ رہتے ہیں نا, ہم لوگ یہ فرما برداری کرتے ہیں, نہیں کر کے نہیں, فرما برداری کرتے ہیں, مگر رمضان
के महीने में करते हैं, बड़ी रातों में, बड़े दिन में, है ना, मेरे मूड के हिसाब से मैं करती हूँ, है ना, खुशी का टाइम है, गम का टाइम है, वो अपने हिसाब से हम लोग करेंगे। हुर्मत वाला महीना है तो चलो भाई देख लेंगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं बहनों, हम लोग सीजनल मुस्लिम्स है, हम लोग मूडी मुस्लिम्स है ना। हम लोग ऐसे हरकतें करते हैं जिसकी हद नहीं, अकड़ आ जाता है, आजिजी नहीं रहती है, खुशी से नहीं करते, रो रो के करते। तो याद रखना बहनों, ये जो फरमाबरदारी करना है, ये 24/7 करना है, हर दिन करना है, और खुशी से करना है, स्टेबल रहना है, हमेशा करना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके। और यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला हमको, अब जब देखो माँ ऐसी होगी ना बहनों, इनको क्यों इतनी तरबियत दी जा रही है, क्योंकि जो इनके पेट में बच्चा पलेगा वो एक नबी है बहनों, समझ में आ रहा है, नबी, नबी की पैदाइश होने वाली है वूम में, राइट, उनके रहम में एक बच्चा, बच्चा जो है वो कौन है, रसूल है वो। तो इनको तो दी जा रही है और हमको भी बताया जा रहा है, अगर माँ दीनदार नहीं होगी तो बच्चा कैसा दीनदार होगा। आज की माए कैसी है, मोबाइल और टीवी वाले, इसलिए बच्चे भी वही वही प्रोडक्शन आएगा ना बहनों, जो माँ रहेगी, हाँ, जैसा मैन्युफैक्चर होगा वैसी ही प्रोडक्शन होगी। अगर मैन्युफैक्चर जो होगा, फैक्ट्री खराब होगी, तो तुम क्या क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हो, है ना बहनों। तो अल्लाह ताला हम सब औरतों की, बहनों देखो, मेन जो आज दीन फैलाए जा रहे हैं, तो मेन जो लड़के चाहिए, जवान लड़के चाहिए, वो जवान लड़कों में कहाँ से आएगा बहनों। याद रखता है, ये जो एक एक माँ थी ना, वो एक नानी थी ना, जिसने नियत की थी कि या अल्लाह मैं अपने बच्चे को वक्फ करती हूँ। बहनों ये कितना इंपॉर्टेंट है पता है, ये जमाने में भी होता है बहनों। बुखारा, बुखारा ही है ना वो जगह, जहाँ पे एक माँ थी जिसने अपनी प्रेगनेंसी में दुआ की कि या अल्लाह मेरे बच्चा जो है ना, या अल्लाह तू मुझे जो बच्चा दे, प्रेग्नेंट थी वो। तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह मैं भी अपने बच्चे को वक्फ करती हूँ कि वो नबी की हदीसों को जो है वो फैलाए। और जब ये बच्चा पैदा हुआ बहनों, वो बच्चा बॉर्न ब्लाइंड था, पैदाइशी अंधा था। तो ये माँ के पास कितना बड़ा वो था कि देखो अल्लाह मेरी क्या गलती है, मैं तो अल्लाह तुमसे दुआ की थी, हाँ, कि मेरे को तो ये अल्लाह के रास्ते में देना था, फिर भी अल्लाह तूने इसको अंधा पैदा किया, अब ये कैसा दिन का काम करेगा। तो गिव अप कर देते थे, है ना। हम लोग तो ऐसे ही हम लोग तो पहले कंप्लेन करते और फिर गिव अप कर देते कि भाई मेरी क्या गलती, बच्चा ही अंधा हुआ तो, मेरी तो नीयत अच्छी थी दीन के लिए, अब बच्चा अंधा हो गया तो मेरी क्या गलती है, ये तो कुदरती है, नेचर है ना। हम लोग तो ऐसी बातें करते। पर वो माँ ने बहनों एक शिकवा शिकायत नहीं की। उसने जब देखी कि बच्चा अंधा पैदा हुआ, वो माँ ने बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं की, उल्टा अल्लाह को शुक्र और सब्र, और अल्लाह से उसने रो रो के तहज्जुद में रो रो के अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मेरा बच्चा मेरे पास है, आ गया अल्लाह, पर उसकी आंखें तेरे पास रह गई है अल्लाह, और ये बच्चे को अल्लाह मैं दीन का काम के लिए वक्फ करती हूँ। मेरा बच्चा मेरे नबी पाक सल्लम की हदीसें जो है उसका काम करे या अल्लाह, मैं उसके लिए मैं ये बच्चा चाहती हूँ अल्लाह। और इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई बहनों, कि अल्लाह तबारक ताला, सोचो ये कितना इम्पॉसिबल है सोचना और बोलना भी बहनों, कि अल्लाह ताला ने उस बच्चे को आंख वापस दे दिए। और वो कौन बने पता है बहनों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको ऐसी आंखों से नवाजा, ऐसी आंखों से नवाजा बहनों, कि चांद की रोशनी में वो इल्म हासिल करते थे। यानी कि मतलब बुढ़ापे तक भी बहनों उनकी ऐसी मेमोरी बहनों, कि आता है कि वो कभी कोई हदीस भूले ही नहीं बहनों। उनके उस्तादों ने उनको इतना टेस्ट किया, इतना टेस्ट किया, 100 हदीसें जम्बल्ड कर दिए बहनों, जम्बल्ड करके दिए उन्होंने, वो पूरा सॉल्व कर दिए, मगर एक भी गलती नहीं निकाले। और आज कुरान के बाद अगर कोई किताब का जो वैल्यू है, जो कदर है, जो पूरे लोग को पढ़ना कंपलसरी है कुरान के बाद, वो है बुखारी शरीफ। ये कैसे बने, वो इमाम बुखारी कैसे बने बहनों, उनके पीछे कौन थी, एक माँ थी बहनों। आज मुसलमान माँ किधर खड़ी है हम सब जानते हैं। माओ की तरबियत, माओ की ताकत, माओ की इबादत, माओ का हार्डवर्क, मेहनत बहुत जरूरी है। एक अच्छा प्रोडक्ट आने के लिए ये पीछे सब होता है ना बहनों, ऐसे ही तो बिरयानी अच्छी नहीं बनती, उसके पीछे जो मेहनत होती है वो हमको कैसे याद नहीं आता, है ना। तो याद रखे बहनों,
ایک ماں اچھی ہونا بہت ضروری ہے. الحمدللہ یہاں پہ بھی دیکھو کیسے ہو رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے, ہے نا. کیا میں تو سچ مچ بہنوں جب یہ واقعہ جب سنی, میں بلیو ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ ہاؤ کین دس بی, کیسے اللہ نے آنکھیں واپس کر دیا. اللہ تعالیٰ, ہم لوگ کتنے کمزور ہیں نا, ہم لوگ پہلے گیو اپ کرتے کہ نہیں ڈاکٹر نے بول دیا اب نہیں ہو سکتا, پیدائشی اندھا ہے نہیں ہو سکتا, مطلب نہیں ہو سکتا. ہم لوگ تو پہلے ہی گیو اپ کر دیتے, پر ایک ماں نے گیو اپ نہیں کی بہنوں. ہاں, کیا حدیثوں کے لیے اللہ نے قبول کیا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا بنا دے. ہاں, اچھے نسل کے پیچھے اچھی ماں رہتی ہے بہنوں. ہاں, اور یہی وہ خبر ہے غیب کی, ہم وہی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف. یعنی یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, اور نبی صرف نبی کو نہیں, مجھے اور تمہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ سب غیب کی باتیں ہیں. کیا میں اور تم تھے وہ زمانے میں؟ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہی کے ذریعے ہم کو بتا رہے. الحمدللہ, نہیں آپ تھے ان کے پاس جب وہ لوگ قلم پھینک رہے تھے ان کے, کہ کون جو ہے وہ کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی. اب یہ کیوں ہو رہا تھا, یہ پورا سورہ مریم میں ڈیٹیل میں آئے گا بہنوں. سب لوگ چاہتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے نا مریم علیہ السلام کا ٹیک کیئر کرے. الحمدللہ, مطلب وہ اتنے بڑے امام کی بیٹی تھی, عمران ہے نا, عمران, حضرت عمران علیہ السلام ہی بولوں گی میں تو, بیت المقدس کے وہ مینٹینر تھے, ٹیک کیئر تھے. تو وہ کہیں نہ کہیں سب چاہتے تھے کہ ہم ان کی بیٹی کا ٹیک کیئر کریں. الحمدللہ, مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, زکریا علیہ السلام کے نصیب میں آیا, سب نے قلم پھینکے. قلم لکڑیوں کے تھے, بہت ہی ہلکے تھے, سب نے ان پہ اپنا اپنا نام لکھا, اور جس کا بھی قلم اوپر آتا تھا وہ جیت گیا. تو یہ 3 بار یہ کرہ پھینکا گیا بہنوں, اور تینوں ٹائم آئی تھنک زکریا علیہ السلام کا ہی نام آیا. الحمدللہ. تو یہاں پہ یہ سب باتیں, یہ سب بولنے کی کیا ضرورت تھی بہنوں؟ ہاں, کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ دیکھو ہم کو بتا رہا ہے کہ ایک تو کرہ پھینکنا سنت میں آتا ہے, کبھی کبھی نہیں پتا چلتا کہ کیا کروں کیا نہیں کروں, تو ہم چٹس پھینک سکتے ہیں. اوکے, یس اور نو, ایسا کوئی بھی چٹس پھینک سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے بہنوں. جب سفر میں جانا ہوتا اور کون سی بیوی کو لے کے جانا ہوتا, تو باری لگا دیتے تھے, یا تو چٹس بنا کے ڈالتے تھے, جس کا نام آتا تھا اس کو لے کے جاتے تھے. اور بہت سارے چیزوں میں بھی وہ لوگ یہ کرتے تھے. تو کہیں نہ کہیں کرہ اندازی کرنا سنتوں میں آتا ہے, زکریا اسلام کی بھی سنت ہے. الحمدللہ. دوسرا, قلم, سب سے پہلا چیز جو اللہ نے بنایا, الحمدللہ سمرین, اور سب سے پہلی چیز جو اللہ نے بنایا وہ قلم ہے. آج دیکھو بہنوں, یہ قلم کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, کہیں بھی پھینک دیتے. اس کی عزت کرے, ہاں, جتنا با ادب با نصیب بہنوں, ادب کرنا بہت ضروری ہے. یہ گفٹ میں پہلے دیا جاتا تھا, اب تو دیتے بھی نہیں ہے لوگ گفٹ میں, تو اس کے گفٹس دیا کرے انشاءاللہ اگر دینا ہے تو. اور بہنوں بینکس والے دیکھو نا, کبھی بھی پین کی کیا حفاظت کرتے ہیں نا, پین کو برابر دیکھو نا, اس کو وائر لگا کے, ہاں, دھاگا لگا کے, پوسٹ آفس تو ابھی ہے نہیں, پر بینکس میں تو دکھتا ہی ہے, وہ لوگ ہے نا اس کی کتنی حفاظت کرتے نا. پین نہیں جانا چاہیے. ہاں, جو لوگ آ کے تمہارے پاس لاکھوں روپے ہزاروں روپے ڈپازٹ کر رہے ہیں, ان کو وہ لوگ ایک پین نہیں دیتے کہ لو بھائی پین لے لو اور سائن کرو اور چلو لے کے چلے جاؤ, کیا بڑی بات ہے, 5 روپے 10 روپے کا پین ملتا ہے. پر بینک والے بھی اپنے پینس کی حفاظت کرتے بہنوں, تو ہم بھی ہمارے بینکس کی, ہمارے پینوں کی کیا کرے, حفاظت کرے, ان کا ادب کرے. اوکے, الحمدللہ. اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ کیا کر رہے تھے, اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے, بحث ہو رہی تھی. ہر ایک چاہتا تھا کہ وہ کیا کرے, مریم علیہ السلام کی کیا کرے, کفالت کرے, ان کی مینٹیننس کرنا, ٹیک کیئر کرنا, پروٹیکشن کرنا, ہر کوئی چاہتا تھا بہنوں. آج دیکھو بہنوں, پین کی شکل میں کیا آ گیا ہے پتا ہے, میک اپ ہے نا, پین, وہ جو پینسل ہوتا ہے, آئی لائنر, کاجل, آئی لائنر, اور کیا لپسٹک کا پینسل آتا ہے, کیا کیا آ گیا نا, مطلب قلم سے ہٹا کے, ہاں, قلم اتنا امپورٹنٹ ہے, اس سے ہٹا کے آج جنریشن کو کون سے پینسل کی طرف لے کر آ گئے, جو کہ صحیح نہیں ہے نا. یہ بھی ہو گیا, یس, لپ لائنر, کریکٹ, یہ سب چیزوں میں لے کر آ گئے. اور ایک بات کیا پتا چل رہا ہے بہنوں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حاضر ناظر نہیں ہے. اللہ نے صاف اس آیت میں کہہ دیا. میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ آج کل بہت سارے جماعتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی اس وقت حاضر ہے, نبی اس وقت ناظر ہے,
ہمارے پاس نبی کھڑے ہیں, نبی سب سن رہے, ناؤز باللہ پتہ نہیں کون سے عقیدے یہاں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں 2-3 جگہ یہ بات بتاتا ہے بہنوں, بار بار کہتا ہے کہ نہیں, آپ کو کوئی غیب کا علم نہیں ہے, نہیں آپ اس وقت موجود نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو حاضر ناظر جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے بہنوں, ہے نا, الحمدللہ. تو یہ بات بھی ہم جان لیں انشاءاللہ. کتنے لوگ مرحوموں کو کہتے ہیں کہ مرحوم فلاں رات ہمارے پاس آتی ہے, حاضر ناظر ہوتی ہے. یہ سب من گھڑی باتیں ہیں بہنوں, من گھڑک باتیں ہیں. پلیز ایسی باتوں کو ہم اپنی زندگی میں لا کے نہ چلے. اوکے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جب کہا فرشتوں نے اے مریم علیہ السلام, بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک کلیمے کی ان کے طرف سے. اب عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ کلیمت اللہ, ہے نا, اللہ کے کلام, یعنی اللہ کا بات. اوکے. ہاں, جمعرات کو جو روحیں آتی ہے, ناؤز باللہ پتہ نہیں کہاں سے ایسی بیکار کی باتیں کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. بہت ایسی وہ بڑی رات آتی ہے, کون سی رات تو آتی, تبھی بھی کہتے ہیں, ہے نا. اس کے لیے میں نے یہ کلیئر کر دیا بہنوں کہ ایک بار کوئی مر کے چلا جاتا ہے بہنوں, اس کی روح زندگی میں یہ دنیا میں نہیں آ سکتی بہنوں, وہ برزخ کے عالم میں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہ وہ آگے گئے ہیں جنت دوزخ, اور نہ ہی وہ دنیا میں ہے. ایک بار ہماری روح نکل جاتی نا بہنوں, وہ اچھی ہو بری ہو, اوکے, شہید تو اللہ کے عرش کے نیچے ہے, مگر باقی سب کہاں ہے؟ برزخ کے عالم میں بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ برزخ کے عالم میں جو اچھا کیا ہوگا ان کو جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے, اور جو برا کیا ہوگا ناؤز باللہ اللہ حفاظت کرے اس کے ساتھ برا ہوگا. ہم جو ہے وہ کبھی نہ بولے کہ فلاں دن فلاں رات فلاں مہینے ہمارے یہ مردے آتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں. یہ سب من گھڑک باتیں بہنوں. ایک بار جو چلا گیا وہ نہیں آتا ہے. جو یہ شیطانی کامیں کرتے وہ جنات ہوتے ہیں, اور ہم لوگ بولتے کہ ارے میت آئی, کھانا کھائی, کیا تتلی کی شکل میں آئی, بلی کی شکل میں آئی, ایسی آئی ویسی آئی. یہ سب غلط سلط ہے. اوکے. تو یہ بھی ہم کلیئر کر لیں. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کلیمہ کی, کلیمہ بات, اللہ کی بات. کیسے بہنوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کلیمہ تھے, اللہ کا کلام تھے. اللہ نے کہا کن فیکون ہو گئے. سمجھ میں آیا؟ جیسے کہ ایک مرد ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے, ویسا کچھ نہیں تھا نا. یہ تو اللہ کا کیا تھے؟ کلیمہ تھے, اللہ کی بات تھے. اور ان کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم. دیکھو بہنوں, ان کا پورا نام یہ ہے. اوکے. مسیح عیسیٰ ابن مریم. ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں, ناٹ غلط نہیں ہے, مگر ان کا پورا نام اللہ نے قرآن میں باقاعدہ دیا ہے, مسیح عیسیٰ ابن مریم. اوکے. اور مسیح کیا ہے بہنوں؟ یہ اس کا مطلب ہے چھونا. مسا کرتے نا, بولتے نا چھونا. تو یہ کیا ہوتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جس کو بھی چھوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو میریکل دیا تھا, الحمدللہ, کہ وہ آئے گا آیتوں میں. تو چھونے سے بہت کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تھا. تو ان کا پورا نام کیا ہے؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم. جو کہ کیسے تھے بہنوں؟ بہت ہی آنریبل تھے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی عزت والے تھے, الحمدللہ. اور کیا تھے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کس میں سے ہے؟ اور مقرب بھی ہے, الحمدللہ. یعنی کہ بہت ہی زیادہ عزت والے, مرتبے والے دنیا میں اور آخرت میں, اور وہ مقرب والے بندوں میں سے ہے, اللہ کے کلوزڈ والے بندوں میں سے ہے. اب یہاں پہ دیکھو بہنوں, کیا کیا سمجھ میں آ رہا ہے ہم کو کہ فطرت کے خلاف جو ہے وہ بچہ ہونے والا ہے نا, کلیمہ ہے, الحمدللہ. پر اللہ کے لیے یہ سب کیا ہے؟ بہت ہی معمولی چیز ہے نا. اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ نے دیکھو نا مریم علیہ السلام کو اشورنس کرنے کے لیے کیا کیا سمجھا رہے, اور پورا عیسیٰ علیہ السلام کے اندر جو معجزات ہے, نہ صرف بچے کی خوشخبری دے رہے ایک ماں کو کہ چل بھائی دیکھو لڑکا پیدا ہوگا, نبی ہوگا, ہاں اتنا بھی بول کے بات ختم ہو سکتی تھی نا, مگر ان کو کتنی باریکی بتائی گئی ہے. کیا مینٹلی فزیکلی اللہ تعالیٰ پریپیئر کر رہا ہے ایک بچی, وہ ٹینیجر ہی ہوں گے نا وہ زمانے میں, وہ تو کیا پریپیریشن ہو رہا ہے کہ دیکھو معمولی بات نہیں ہے. جو تمہارا بیٹا ہے, ہاں اس کا نام یہ رہے گا, اس کے پاس ایسا رہے گا, اس کو یہ رہے گا, اس کو وہ رہے گا, یہ وہ معجزہ کرے گا, یہ وہ کرے گا, یہ کرے گا. اتنا کچھ بتایا جا رہا ہے.
ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम भी क्या करें, ये सब बातों का ख्याल करें कि ये सब इतना डिटेलिंग में ना सिर्फ हमको मगर मरियम अलैहिस्सलाम को भी पूरा पूरा बताया जा रहा है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बात करेंगे लोगों को कब, झूले में जब वो होंगे तब भी ये आएगा इंशाल्लाह। वो झूले में बात करते ना कि मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये सब बताते हैं, बात करते हैं। और वो अकेले में बात नहीं करते हैं, वो कब बात करते हैं बहनों, लोगों के सामने बात करते हैं। और जब वो मैच्योर होंगे, पुख्ता उम्र के होंगे, तभी भी ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। और वो किस में से बनेंगे, सालिहीन में से होंगे, नेकोकारों में से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो झूले में तो बच्चा बात करेगा, ये मौजिजे से कम नहीं है ना बहनों। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बच्चे थोड़ा सा अम्मा या कुछ भी जरा सा बोलते हैं, हम लोग कितने खुश हो जाते हैं। इमेजिन एक बच्चा जो है, ये सब नहीं है बहनों। प्रेगनेंसी में सूर्य मरियम पढ़ेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, सूर्य यूसुफ पढ़ेंगे तो लड़का होगा, सूर्य वो पढ़ेंगे तो लड़की होगी, या गोरा होगा, खूबसूरत होगा, आसानी से होगा। कहीं से भी सुन्नत से साबित नहीं है। ओके, ये कौन ने लिखा, कहाँ से लिखा, वल्लाहु आलम। है ना बहनों, प्लीज दुआएं करे, सूर्य पे तवक्कल ना करे कि भाई ये सूर्य से, ये आयत से ऐसा होगा। जो सुन्नत से साबित है वो जरूर करे, जो सुन्नत से साबित नहीं है उससे हम क्या करेंगे, बहुत बचेंगे इंशाल्लाह। ओके, अब देखो बहनों, यहाँ पे जो उनको खुशखबरियां दी जा रही है वही के जरिए, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बात समझो बहनों, मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी भी माशाल्लाह माशाल्लाह, उनको भी तो वही की जा रही थी। हालांकि ना मरियम अलैहिस्सलाम ना मूसा अलैहिस्सलाम की मम्मी, ये दोनों जो है वो पैगंबर नहीं थे, है ना, नबी नहीं थे, पर इनके तरफ भी अल्लाह ने वही किए माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक लोगों के पास अल्लाह ताला देखो वही भी करता है बहनों। ओके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी हम क्या करें, याद रखें। अब मौजिजे कौन से बहनों के, वो बातचीत करेंगे, झूले में और मेचोरिटी में और सालीन में से रहेंगे। तो कहा कि मेरे रब कैसे होगा। अब मरियम अलैहिस्सलाम ताजुब होके पूछ रही है कि या अल्लाह ये बात सब सही है, पर मुझे बच्चा कैसा हो सकता है, मुझे कोई लड़के ने नहीं छुआ। अब मरियम अलैहिस्सलाम एक लड़की थी ना बहनों, कुछ भी हो जाए, शी इज अ गर्ल, शी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। वो एक पाक दामन शरीफ लड़की थी। तो वो हैरान हो रही है बिकॉज शी नोज नेचर में क्या हो रहा है। फितरतन हम क्या देखते हैं कि निकाह होता है, हाँ एक लड़के के साथ निकाह होता है, वो उसका शौहर बनता है और उसके बाद बच्चा होता है। तो वो तो ये देख रही है अपने आमने सामने। मगर अल्लाह ताला इनको क्या कह रहा है कि बिना शादी के, बिना कोई लड़का पास आने के उनको एक बच्चा होने वाला है। तो शी इज लाइक लिटरली शॉक, है ना, कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ कैसे हो सकता है ये। तो अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया कि इसी तरह अल्लाह ताला करता है जो वो चाहता है। जब वो फैसला करता है किसी अम्र का, किसी काम का, तो सिर्फ वो कह देता है उसे हो जा, और वो हो जाता है। देखो बहनों, ये छूना नहीं है ना बहनों, ये क्रिश्चियंस में भी है बहनों। क्रिश्चियंस में भी जो है उन लोग को भी है ना, जो है पाक दामन रहना चाहिए। वो लोग को भी है ना बहनों, पर्दा करना चाहिए। वो लोग को भी है कि कोई लड़के को टच करने ना दे। मगर आप लोग को पता है कि क्रिश्चियंस में बहनों 20 साल की लड़की, एक 20 साल की लड़की, सर्वे करने से पता चला कि उसके 4 पार्टनर्स वो बदल चुकी होती है। एक 20 साल की लड़की क्रिश्चियंस में, वेस्टर्न कंट्री में, उसके 4 पार्टनर्स बदल गए होते हैं बहनों। सोचो कितना। और हमको क्या लगता था कि भाई इनके कास्ट में जायज होगा तो ये लोग कर रहे हैं। फिर पता चला कि नहीं, इनकी किताबों में भी मना है। मगर ये लोगों ने क्या किया, अपनी किताब का वो हिस्सा छोड़ दिया, किताब को पलट दिया, है ना। ये अपनी किताबों को फॉलो ही नहीं करते, ये उसका उल्टा करते। मैं ये क्यों बता रही हूँ पता है बहनों, क्योंकि हमारे कुरान में भी तो यही है ना कि पाक दामन रहो, लड़कों से जो है वो दूर रहो। मगर हमारे इस्लाम में, हमारे मुसलमान लड़कियों को भी क्या हो रहा है आज, लड़कों से बात कर रही है, मेल मिलाप, फ्रेंडनेस, है ना, ये सब हो रहा है बहनों। यहाँ पे हम लोग इन लोगों को बोलते कि अरे इनकी किताब में लिखा है, फिर भी ये लोग फॉलो नहीं करते। तो यही चीज तो हमारी किताब में भी है, हम लोग भी कहाँ फॉलो करते।
ہے ना बहनों। और ये क्रिश्चियंस जो है बहनों, इनकी किताबों में मना होके भी कितने फिरके हैं, आज हमारे पास भी कितने फिरके हैं। अल्लाह हमारी क्या करे, हिफाजत करे। और इतना ही नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या किया, सिखाया उन्हें अल्लाह ताला ने क्या, किताब और हिकमत, तौरात और इंजील। अब तौरात की किताब समझ में आता जो मूसा इस्लाम को दी गई, इंजील की किताब जो ईसा इस्लाम को दी गई, ये दो चीज तो समझ में आ रही है। तो कौन सी किताब और कौन सी हिकमत की बात हो रही है बहनों, तो ये मुफस्सरीन बताते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान कुरान किताब जो है उसकी भी उनको तालीम दी, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें भी बताई। क्यों? क्योंकि पता है ना कि आएंगे वो 33 इयर्स, है ना, वो उस जमाने में उनको ऊपर उठा लिया गया, तो वो वही मैच्योरिटी में आता है ना कि वो बात करेंगे मैच्योरिटी में, तो वही मैच्योरिटी, और जब आएंगे तो उनके पास ऑलरेडी इस कुरान की तालीम और सुन्नतों की तालीम पूरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये बातों में भी क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे। अब देखो बहनों, ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो यहाँ पे आएगा देखो, और रसूल भेजे गए बनी इसराइल की तरफ, यानी कि वो एक रसूल है जो बनी इसराइल की तरफ भेजे गए। मगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो क्या थे, वर्ल्ड लीडर थे, वो इंटरनेशनल थे, वो आलमीन तक थे। अब देखो, ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ कहाँ तक है, बनी इसराइल तक, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हमारे नबी क्या है, वर्ल्ड लीडर, इंटरनेशनल लीडर, आलमीन तक है ना। हमारे अल्लाह ताला ने हमारे नबी को पूरे आलमीन के लिए चुन लिया। हाँ, ये सिर्फ बनी इसराइल तक थे। इसके लिए तौरात भी आता है, इंजील भी आता है, और इसके साथ साथ कुरान और हिकमत सुन्नतें भी बता दी गई, ताकि जब वो वापस आएंगे तो वो ये सब चीज के नॉलेज के साथ वो सिर्फ एक उम्मती बनकर आएंगे बहनों। नबी तो है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो अपनी शरीयत इंजील को नहीं फैलाएंगे, वो क्या फैलाएंगे, कुरान को ही, कुरान की ही दावत देंगे और सुन्नत पर ही चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो ये भेजे गए हैं बनी इसराइल की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर बेशक अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक मैं आया हूँ तुम्हारे पास एक निशानी लेके तुम्हारे रब की तरफ से। यानी कि यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो क्या बताएंगे कि मैं कौन हूँ, एक निशानी हूँ, है ना। मैं जो हूँ, तहकीक मैं आया हूँ तुम्हारे पास क्या है, एक निशानी लेकर तुम्हारे रब की तरफ से, कि बेशक मैं बना सकता हूँ तुम्हारे लिए एक परिंदा, किससे, मिट्टी, मिट्टी से, यानी मिट्टी से वो क्या करते थे, परिंदे के मानंद बनाते थे, फिर उसमें फूकते थे तो उसमें जान आ जाती थी अल्लाह के हुक्म से। अब देखो बहनों, ये जो हम लोग तो है ना बहनों, एक मुर्दे परिंदे को भी अगर फूक मारेंगे तो वो जिंदा नहीं हो सकता, है ना। और यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं बहनों, एक मिट्टी के परिंदे को अपने हाथों से बना के मिट्टी से फिर उसमें फूक मार रहे हैं, तो वो मिट्टी का बना हुआ है, उसमें रूह डालने वाला अल्लाह ताला, उसको जिस्म देने वाला अल्लाह ताला, उसमें रगे, खून, आंख, है ना, चोंच सब आके, हाँ, वो फ्लाई कर रहा है। तो ये सब कौन कर रहा है, अल्लाह तबारक ताला। देखो बहनों, उस वक्त क्रिश्चियंस जो थे ना वो जमाने में, वो लोग साइंस और मेडिसिन में बहुत ही ऊपर थे बहनों, बहुत ही एडवांस थे बहनों, उनके फील्ड के एक्सपर्ट थे। तो उनको, उनके सामने एक उससे बढ़ के एक्सपर्ट को लाना पड़ा, है ना, ईसा इस्लाम को लाना पड़ा, जो इतने माहिर, इतने एक्सपर्टिस, कि वो तो इतने बड़े बड़े मौजिजे करके दिखा रहे। और ये मौजिजे करने का मतलब क्या था बहनों, ताकि वो लोग यकीन करे कि ये अल्लाह के भेजे हुए रसूल है ना, ये मौजिजा है, और इनको एक्सेप्ट करे। मगर वो लोग क्या करे, हम सब जानते हैं ना। और मैं क्या करता हूँ, मैं जो है, जो अंधे होते हैं, पैदाइशी अंधे होते हैं, एक सेकंड ना, मैं आयतों पर आ जाती हूँ। हाँ, फूक मारता हूँ उसमें और फिर वो हो जाता है परिंदा बिस्मिल्लाह। और फिर मैं ठीक करता हूँ किसको, अंधों को, और किसको, कोड़े को, मतलब लीपर मरीज जो होता है ना, लीपर जो होता है उसको, यानी कोड़े, जो कोड़ी एक बीमारी है बहनों, वो जो ईसा अलैहिस्सलाम थे, जो पैदाइशी अंधे होते थे, उनकी, उनको है ना बहनों, कितना कुछ आग के अंदर रहता ही नहीं था, मगर बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से जब वो अपना हाथ उसके ऊपर फिराते थे तो आंखों की रोशनी आ जाती थी। कोड़े जो थे
ان کو وہ اچھا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے, مردے کو زندہ کرتے تھے باذن اللہ. بار بار کہا جا رہا ہے اللہ کے اذن سے, اللہ کے اذن سے. اچھا, اب یہ کیا ہے بہنوں, یہاں پہ جو مردہ زندہ ہو رہا ہے بہنوں, وہ برزخ سے واپس نہیں آ رہا ہے. اوکے, تو یہ بھی ہم یاد رکھے بہنوں. یہاں پہ مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ قبرستان میں لے کے جا کے, یا جو بھی انسان اس وقت مر جاتا تھا اس کو کہتے تھے کہ باذن اللہ اٹھ جا, تو وہ باذن اللہ کے حکم سے اٹھ جاتا تھا, اور وہ بتاتا تھا کہ مجھے جو ہے نا, وہ کہتا تھا کہ یہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے. یہ بول کے وہ مردہ کیا ہوتا تھا, واپس سے مر جاتا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے, وہ واپس سے زندہ ہو کے ایک نارمل لائف نہیں جیتا تھا. بیکاز سورہ یاسین, سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ جو انسان ایک بار مر جاتا ہے وہ واپس دوبارہ زندگی نہیں واپس آ سکتا. سمجھ میں آ رہا ہے, یہ جو ہوتے تھے یہ ٹیمپرری زندہ ہوتے تھے, اور صرف بتاتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے, یہ اللہ کے رسول ہے, اور واپس سے وہ لوگ مر جاتے تھے. اور میں انفارم کروں گا, میں بتاؤں گا جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم کیا کرتے ہو, ذخیرہ کرتے ہو, سٹور کرتے ہو اپنے گھروں میں, بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم کیا ہو, ایمان والے ہو. بہنوں, ہم لوگ کو 2-3 دن کا یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا کھائے کیا پیے, ہے نا. اب یہاں پہ دیکھو بہنوں, عیسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ تو بتا دیتے ہیں کہ تم لوگ کیا کھا کر آئے ہو, کیا گھر میں سٹور کر آئے ہو, وہ سب بتا دیتے تھے. اور یہ سب میں کتنے سارے لیسنز, کتنے سارے نشانیاں بہنوں. آج کوئی نارمل انسان یہ سب کر ہی نہیں سکتا بہنوں. یہ سب اللہ کے حکم سے ایک پیغمبر کے ہاتھ سے ہو رہا تھا. یہ ایڈوانس میڈیسن, فزکس, سائنس, یہ آج کے دور میں ابھی تک آیا ہی نہیں بہنوں. کوئی یہ اب تک بھی نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں کبھی, ہے نا. دجال کرے گا, دجال کرے گا, یہ فتنہ ہے اور اللہ نے بتا دیا ہے. سمجھ میں آیا ہے, یہ کیونکہ آزمائش ہے, اللہ نے بتا دیا کہ وہ سب نیچر کے خلاف کر کے دکھائے گا, مگر وہ ایک فتنہ ہے, وہ جو آنے والا ہے, سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے. مگر جو نبیوں کا جو میریکلز ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. اور اتنا ہی نہیں, عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کریں گے, کنفرم کریں گے, جو ان سے پہلے جو تورات آئی تھی وہ کتاب کو بھی وہ کیا کریں گے, تصدیق کریں گے, کنفرم کریں گے. اور میں حلال کروں گا تمہارے لیے بعض جو تم نے تمہارے اوپر کیا کر دیا, حرام کر دیا. اب جو یہودی لوگ تھے وہ تقوی میں اتنے ہائی چلے گئے, ہاں, اتنا بتنا کتاب سے بھی زیادہ بڑھ گئے. اس لیے بتنا کہ شریعت میں گلو مت کرو, آگے مت جاؤ. یہ لوگوں نے کیا کیا, اور زیادہ کر دی, اپنے اوپر ہی حرام کر دیے. کیمل اپنے اوپر حرام کر دیے, حالانکہ کیمل ان کے اوپر حرام ہی نہیں تھا, مگر اپنے اوپر خود ہی کر لیا. آئے گا انشاءاللہ آگے. تو وہ کیا کرے, عیسیٰ اسلام نے ان کو جو چیز وہ لوگوں نے اپنے آپ سے حرام کر دیے اس کو حلال کرنے آئے تھے. یہ آج بھی ہو رہا ہے بہنوں. کیا بولتے, رسول کی محبت, عشق رسول, عشق رسول بول کے ایسے ایسے جماعت پیدا ہو گئی ہے بہنوں, جو ایسا بولتے نا شریعت میں, ہاں, سنتوں میں اتنا گلو کرتے ہیں بہنوں, اتنا حد سے آگے بڑھتے ہیں بہنوں کہ اپنے اوپر جو حلال ہے نا اس کو بھی حرام کر دیتے. جیسے کہ ایک پیر ہے, اس کے بہت سارے مرید ہے. وہ واقعہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب ایک بار ہے نا, میلن کو کیا بولتے ہیں, واٹر میلن کا بھائی ہوتا ہے نا, کیا بولتے ہیں اس کو, خربوزہ, اس کو کاٹنے بیٹھے بولتے ہیں, کیونکہ ہمارے نبی کو خربوزہ پسند تھا. تو وہ کاٹنے بیٹھے تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا, بولتے کہ سیدھا کاٹوں کہ مطلب ورٹیکلی کاٹوں کہ ہارزنٹلی کاٹوں, اوپر سے کاٹوں کہ سائڈ سے کاٹوں. ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے کھانا ہی چھوڑ دیے. کیا بولے تو, نبی جب کھائے ہوئیں گے خربوزہ تو کیسا کاٹے ہوئیں گے, ہاں, اوپر سے کاٹے رہیں گے کہ سائڈ سے کاٹے رہیں گے کر کے وہ کنفیوژن میں, ہاں, سنت ہے کھانا وہ چھوڑ دیے, پر یہ کنفیوز تھے کہ نبی نے کیسے کاٹے ہوئیں گے. اس کے لیے اتنا تقویٰ کہ انہوں نے اس کو کھانا ہی چھوڑ دیا. اور ان کے سب مرید وہ کہانیاں بتاتے کہ دیکھو ہمارے پیر صاحب کیسا, دیکھو تقویٰ, کیا سنت, کیا عشق رسول, ہاں, ایسا کرتے تھے. تو ایسے لوگ بھی ہے جو حلال چیزوں کو اپنے اوپر کیا کر دیتے ہیں, حرام کر دیتے ہیں. یہ آج بھی چل رہا ہے بہنوں. جو اللہ حلال ہے وہ حلال ہے, جو حرام ہے جو حرام ہے. ہم حلال کو حرام کرنے والے,
اور حرام کو حلال کرنے والے ہم کوئی نہیں ہوتے. اوکے, یہ سب نہیں کرنا ہے بہنوں. اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ سب کو بھی کیا کریں گے, کلیئر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب سے. اوکے, اس کو میں پورا کرتی ہوں, یہ پورا ساتھ میں ہی ہے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اور تصدیق کرتا ہوں اس کی جو میرے مجھ سے پہلے ہے تورات میں, اور میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض وہ چیز جو حرام ہے تم پر, اور میں لایا ہوں تمہارے لیے ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے, تو ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. اوکے, تو یہ سب کنفرمیشن کر رہے تھے, یہ سب معجزے وہ لائے تھے. اتنا بہنوں آنکھوں کے سامنے اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ کر بھی, جو کہ اتنا واضح تھا, کلیئر تھا بہنوں, یہ دیکھ کر بھی وہ بڑے بڑے جو رہبر تھے, جو ان کے فالوورز تھے, وہ سب نے کیا کر دیے, انکار کر دیے. انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. دیکھو بہنوں, سمجھ جاؤ, وہاں پہ جو رہبر تھے 80 90 100 سال کے ہے نا, وائٹ داڑھی, وائٹ ٹوپی, وائٹ لباس, بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے جن کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے, کتنا ان کو چاہتے تھے نا ان کے فالوورز. اب یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا عمر تھی رہے گی بہنوں, 25 30 ہے نا. سمجھ جاؤ وہ ٹائم پہ آ کے وہ دعوت دیے ہوں گے, اور وہ آ کے یہاں کھڑے ہو کے بول رہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تو وہ جو سمجھو بہنوں, اگر لیڈرز نے, اگر اماموں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کر لیتے, ہاں, تو کیا ہوتا بہنوں, جو ان کے فالوورز تھے وہ بھی قبول کر لیتے. مگر کہیں نہ کہیں ایگو آ جاتا ہے نا, کہ ارے یہ آج کا بچہ میرے سامنے کے کھڑا ہو گیا, یہ کون, ہاں, یہ تو جوان لڑکا کون ہے میرے سامنے, بچہ ہے میرے سامنے, میں اتنے سالوں سے کر رہا ہوں, یہ کون آتا ہے. آج بھی ہوتا ہے بہنوں کی قرآن کی دلیل سے بتاتے, دیکھو وقت کے پیغمبر آ کے کھڑے ہو کے بول رہے تو لوگ نہیں مان رہے, اور اسی طرح آج ہم قرآن کی دلیل دے کر سمجھاتے تو لوگ نہیں مانتے. حدیثوں صحیح حدیث سمجھاتے ہیں تو بھی نہیں مانتے. لوگ کیا کرتے ہیں بہنوں, ضد کرتے ہیں, جو کرتے آ رہے ہیں ہم کریں گے. اللہ کا ڈر خوف ہونا بہت ضروری ہے, اور نبی کی جو سنت ہے وہ جان کے رکھنا بہت ضروری ہے. سمجھ میں آ رہا ہے. یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ شریعت میں بہنوں وہی کرو جو شریعت میں ہے, اللہ کے ڈر خوف رکھو اور نبی کی سنتوں پہ چلو, ہے نا. یہاں پہ اپنی من مانی نہیں کر سکتے, میرے بڑے بزرگ کر رہا ہے تو میں کروں گی, ہاں, میرا من کر رہا ہے تو میں کروں گی, یہ کون بچی آ کے میرے کو بولتی ہے نا. یہ سب ہم سامنے نہیں لائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہنوں ہمارا سبق یہیں تک تھا, اور الحمدللہ مکمل ہو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول کرے ہمارے حق میں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سچ مچ اپنے بارگاہ میں قبول کر لے. اس میں جو بھی غلطی کوتاہی تھی یہ میرے طرف سے تھی, میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں, اور آپ لوگ سے بھی معذرت چاہتی ہوں, اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ یہ جتنی بھی آیتیں تھی یا اللہ اس پر چلنے والا با عمل ہم کو بنا دے, اور یا اللہ ان آیتوں کے جو رحمتیں برکتیں فضیلتیں ہم پر بارش کی طرح برسا دے. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.